اکثر نظر انداز کیا ہوا تھا. کلبھوشن یادو جس طرح گرفتار ہوا اور پنجاب ہماری ناموس کا دشمن ہے, غیرت وہ کہیں مر گئی ہے. ساری سیاسی جماعتیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل یوز نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سے ڈرتے ہیں. گروئنگ رول ڈو یو تھنک کہ بلوچستان کے اندر بھارت فنڈنگ کر رہا ہے؟ دیکھیے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی فنڈنگ ہے بلوچستان میں. اسپانسر ٹیررزم ہے, فتنۃ الہندوستان ہے, اس کے کچھ اعلی کار ہیں اور وہ اعلی کار بلوچستان میں بائی دیز فنڈنگز, جن فنڈنگز کا ان کو سپورٹ ہے اس سے یہ دہشت گردی کریں, اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جس طرح سے بلوچستان میں بھارت کی جو ایجنٹ ہیں وہ کلبھوشن یادو جس طرح گرفتار ہوئے اور باقی اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں, تو یہ پروف ہے ہمارے پاس کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے اور فنڈنگ ہے بلوچستان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاستدان جو بلوچستان میں ہیں وائز کہ وہ زیادہ ہم نہ مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر یا باقی پاکستان پارٹس کے اندر ہمیں زیادہ نہیں پتا ہوتا, لائک سی ایم کی پریزنس نہیں ہوتی, نیشنل میڈیا پہ نہیں ہوتی, سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی, جو کہ آج وی تھنک کہ بہت پاورفل ٹول ہے اسپیشلی جس کو میڈیا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وائز اٹ سو؟ پہلے تو نیشنل میڈیا نے بلوچستان کو اکثر نظر انداز کیا ہوا تھا, بلوچستان کی آواز کو. اب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اور فتنۃ الہندوستان BLA جیسا ظالم تنظیم اور جس طرح سے قتل و غارت کر رہی ہے, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل, بہت ساری سیاسی جماعتیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل یوز نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بہت پاپولر نریٹو تھرو سوشل میڈیا جنہوں نے ایک جنریٹ کیا ہے بلوچستان میں اور سرکولیٹ ہو رہی ہے, یہ بھی جو ہے اس کی سرپرستی باہر ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی ایک حد تک جو سیاسی جماعتیں ان کے لیڈران ہیں وہ اس پہ کھل کے بات نہیں کرتے, ایک پولیٹیکل کیپٹل اپنا لوز نہیں کرنا چاہتے. دوسرا تو مجھے تو لگتا ہے کہ ڈرتے ہیں, BLA سے ڈرتے ہیں. کا تعلق خود صدر بلوچستان سے اور ساؤتھ بلوچستان سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ویمن جو ہیں ان کا رول ان ملیٹنسی یا ٹیررزم کی طرف بہت زیادہ ہونا شروع ہوئی, ٹرینڈ اپ سرچ نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہے اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ویمن کو, خواتین کو, بلوچ خواتین کو جو کہ ایک بلوچ ننگو ناموس کے خلاف ہے, ان کو لے کر جاتے ہیں فدائی ٹیکس سے؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ساؤتھ بلوچستان کی جو خواتین ہیں بہت امپاور ہیں. ہمیں بہت کافی عرصے سے وہ تمام رائٹس ملی ہیں اپنے گھروں سے, چاہے وہ تعلیم کا حق ہو, چاہے وہ پسند کی شادی ہو, چاہے خاندانی معاملات اور فیصلوں میں وہ کوئی سے ہو. تو ساؤتھ بلوچستان کی خواتین کو بہت امپورٹنس دیا گیا. اگر ہم بلوچستان اوور آل پورے بلوچستان کو دیکھیں, بلوچستان قبائلی صوبہ ہے اور قبائلی صورت میں غیرت, ننگ و ناموس, ان ساری چیزوں کا کارڈ بہت پلے کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا جب بلوچ عورتیں اسلام آباد آئیں یا کئی سالوں سے پنجاب ہماری ننگ و ناموس کا دشمن ہے یا پنجاب سے ہماری ننگ و ناموس کو خطرہ ہے, یہ مختلف کمپرس جماعتیں ان کے لیڈران اکٹھے آئے اور ہم نے سنا اسی نریٹو کو بیچتے رہے. لیکن اب ان کی ننگ و ناموس, اس کی غیرت وہ کہیں مر گئی ہے یا ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا یا وہ چاہتے ہیں کس طرح ہو. یہ بہت افسوسناک ہے, بہت خطرناک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا ایک اہم کردار ہے معاشرے کی تعمیر ترقی میں, اور اس طرح خواتین کو خود کچھ بمبار بنا کر قوموں کی تباہی ہے, نسلوں کی تباہی ہے. تو ہمیں اس پہ کھل کے بولنا ہوگا اور اپنی خواتین کو اس دہشت گردی کے ایندھن بننے سے بچانا ہے. لاسٹ کوشچن آپ سے کہ یو آر منسٹر فار یوتھ افیئرز اور اسپورٹس, تو وٹ اسٹیپس ہیو یو ٹیکن جو کہ یوتھ انگیجمنٹ اور اس کی طرف آپ نے کون سے اسٹیپس لیے ہیں اینڈ ہاؤ افیکٹو کیس ہم لوگوں کو نظر آتا ہے بہت زیادہ یوتھ جو ہے گوئنگ ٹورڈز BLA؟ چونکہ دیکھیں ایز اے ڈپارٹمنٹل آپ نے پالیسی کی بات کی, اسٹیپس کی بات کی. ہم نے پہلی دفعہ اپنی یوتھ پالیسی بنائی, اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری سوشل اکنامک جو ہے ایک پروجیکٹ ہے. پہلی دفعہ ہم نے کوئٹہ میں BRC یوتھ ریسورس سینٹر بنائے ہیں. ہمارے ڈفرینٹ اسپورٹس کے ایونٹس پورے سال میں چلتے رہتے ہیں. پورے سال کی ہماری کیلنڈر ہے جس میں ہر ڈسٹرکٹ, ہر ڈویژن کے لیے ہمارے اسپورٹس کی ایونٹس ہیں, اور ہر گیم کے لیے خواتین سے لے کر آپ کی جو اسپیشلی ایبل پرسنز ہیں ان کے لیے, یا ہمارے نیشنل لیول کے گیمس ہیں جس میں ہمارے فٹ بال کے انٹرنیشنل لیول کی جو ہے وہ ہم نے یہاں بلوچستان میں فیسٹیول کروایا. کرکٹ کی CM گولڈ کپ, فٹ بال CM گولڈ کپ, اس طرح کے بہت سارے یہ یوتھ انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں. بلوچستان کی ابھی بھی جو کوئٹہ میں تمام جتنے بھی فٹ سال کے گراؤنڈس ہیں, جس حالت میں بھی ہیں وہ گراؤنڈس
لیکن ہم ان کو اسپورٹس کی ایونٹس وہاں دے رہے ہیں. بی کرکٹ کے تمام پورے کوئٹہ میں ایونٹس چل رہے ہیں اور اسی طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں. تو یہ تمام تر طریقہ کار یوتھ کو انگیج کرنے کی وہ ہم کر رہے ہیں, چاہے وہ یوتھ نیشنل سمٹ ہو جس میں تمام پاکستان بھر سے ہم نے یوتھ کو کوئٹہ بلوچستان میں جو ہے ہوسٹ کیا. آدھی پارٹیسپیشن بلوچستان کی یوتھ کی اور آدھی پورے باقی پاکستان کی, جس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن سوال جواب ہوئے. تو یہ تمام تر وہ میرے خیال سے ٹولز ہیں جس سے یوتھ کو انگیج کیا جا سکتا ہے. آپ نے بات کی دہشت گردی میں یوتھ کا استعمال ہونا, دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ جو اعلیٰ کار جو بیڑیے جو ہمارے درمیان موجود ہیں, اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں موجود ہیں, چاہے وہ فساد کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں بہت ساری چیزوں میں سختی کرنا ہوگا اور جو نرمی کا اور جو ماں کا جو کردار ہے اس کو کام کرنا ہوگا اور باپ کے کردار کی طرف آنا ہوگا.